نسبت اللہ کے محبوب سے ہو جائے۔ اس پر قرآن کریم کے حوالے سے سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ وہ زمین کا ٹکڑا، وہ جگہ، ہواؤں میں وہ ہوا، پتھروں میں وہ پتھر، درختوں میں وہ درخت، کپڑوں میں وہ کپڑا، بندوں میں وہ بندہ، حیوانوں میں وہ حیوان، سب سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے جس کی نسبت کملی والے آقا سے ہو۔ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی سورہ بلد کے اندر، لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم۔ سوال پیدا ہوا، یا اللہ تو نے مکے شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ میں لا اقسم بہذا البلد، مجھے مکے شہر کی قسم، یا اللہ کس لیے؟ کیوں؟ ہو سکتا تھا کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا کہ اللہ کا گھر ہے نا، رب نے اس لیے قسم اٹھائی۔ ہو سکتا کوئی کہتا کہ حتیم ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، اس لیے رب قسمیں اٹھا رہا ہے۔ ہو سکتا کوئی سوچ لیتا کہ صفا ہے، مروہ ہے، اس لیے اللہ نے قسم اٹھائی۔ ہو سکتا کسی کے ذہن میں سوال آتا، یہاں عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، یہاں حج ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے شہر کی قسم اٹھائی۔ یہ بڑا پرانا تجارتی مرکز ہے، تجارتی منڈی ہے یہاں پر، اس لیے اللہ نے اس شہر کی قسم فرمائی۔ رب نے فرمایا کائنات والوں نہیں، تمہاری سب سوچیں خام ہے، غلط ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، مگر اس لیے نہیں کہ میرا گھر ہے، اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ آب زمزم ہے، اس لیے نہیں کہ عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، صفا ہے، مروہ ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھاتا۔ مولا پھر کس لیے اٹھاتا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کملی والے قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس کی گلیوں میں تو چلتا رہتا ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن ہے قرآن، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن رکھ رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے انت حل بہذا البلد، محبوب اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ تو چلتا ہے، تو گزرتا ہے۔ روندی ہوئی ہے کوکبائے شہر یار کی، اترائے نہ کیوں خاک سرے رہ گزار کی، اور کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، اس کفے پا کی حرمت پہ، اس کفے پا کی حرمت پہ۔ دیکھیے رب قسمیں اٹھا رہا، پتہ چلا جس شے کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہو جائے وہ شے اعلیٰ ہو جاتی ہے، افضل ہو جاتی ہے، اس کا مرتبہ، اس کا مقام سب سے بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ تو عام چیزوں کی بات ہے نا، تو جس ماں کو کملی والے سے نسبت ہو جائے، جس باپ کو یہ شرف ملے کہ وہ اللہ کے نبی کا باپ بن جائے، اس ماں کی عظمت کیا ہوگی، اس باپ کی شان کیا ہوگی، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، رب فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے ہر والد کی قسم، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور مولود کی قسم، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ رب کیا فرما رہا ہے وَوَالِدٍ،
والد کی قسم، اما ولد مولود کی قسم، ہر باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. یہ کس باپ کی قسم اٹھائی؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کملی والے آدم سے لے کر عبداللہ تک تیرے ہر باپ کی قسم، آدم سے لے کر عبداللہ تک تیرے ہر والد کی قسم جس کو تیرا والد ہونے کا شرف حاصل ہوا. گزشتہ جمعے میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک کملی والے آقا کا نور جن پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ان کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا. رب نے فرمایا ووالد وما ولد، محبوب ہر اس والد کی قسم آدم سے لے کر عبداللہ تک جن پاک پشتوں میں تیرا نور منتقل ہوتا چلا آیا میں سب کی قسم اٹھاتا ہوں، میں سب کی قسم اٹھاتا ہوں. اور سنیے حضرات، قسم کسی اچھی شے کی کھائی جاتی ہے، قسم پاک چیز کی کھائی جاتی ہے، قسم کسی اعلیٰ شے کی کھائی جاتی ہے. جس شے کی انسان کی نظر میں کوئی عظمت ہو، فضیلت ہو، مقام ہو، قسم اسی کی کھائی جاتی ہے. جس کا مرتبہ بہت بلند ہو، بہت اعلیٰ ہو، چھوٹی شے کی کوئی قسم نہیں اٹھاتا. یہ تو عام بندوں کی بات ہے نا. تو جس کی قسمیں خدا اٹھائے، رب قسمیں اٹھائے، محبوب تیرے ہر والد کی قسم، پھر تیری قسم، ہر والد کی بھی قسم اور مجھے تیری قسم. رب آنکھیں میرے آ محبوبہ میں تیرے 100 ناز اٹھانا، رب آنکھیں میرے آ محبوبہ میں تیرے 100 ناز اٹھانا. ہاں لوکی میریاں قسماں کھاندے نے میں تیریاں قسماں، میں تیریاں قسماں کھانا. رب قسمیں اٹھا رہا. کملی والے مجھے قسم ہے تیرے ہر والد ہونے کا جس کو شرف حاصل ہوا میں اس کی قسمیں اٹھاتا ہوں. معلوم ہوا کہ وہ پاک پشتوں سے آئے، وہ سب پاک تھے تو رب قسمیں اٹھا رہا ہے نا. حضرات گرامی، نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہیں، طیبین ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن ہیں، جنتی ہیں، نجات یافتہ ہیں، اور وہ مواحد ہیں، وہ مومن ہیں اور صاحب ایمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر انہیں بلند و بالا مرتبہ عطا کر رکھا. بس یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، اور اس پر اہل سنت والجماعت کے علماء کا جمع ہے. یہی عقیدہ برحق ہے، یہی عقیدہ درست ہے. ہم اس کے سوا کوئی اور عقیدہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس عقیدے پر ہمارے پاس قرآن سے، احادیث سے عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں. علماء کے اقوال، سلف صالحین، بزرگان دین کا 1400 سال سے یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے، یہی عقیدہ برحق ہے. اللہ نے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو یہ عظمت عطا فرمائی، یہ شان عطا فرما دی. خدا کی قسم میرا نبی جس رستے پہ قدم رکھے، جس پہاڑ پہ نبی قدم رکھ دے وہ پہاڑ جبل نور بن جاتا ہے. میرا نبی احد پہاڑ پہ قدم رکھے تو وہ پہاڑ جنتی ہو جاتا ہے. میرا نبی اپنے حجرے سے منبر تک تشریف لائے تو اعلان ہو جاتا ہے
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے حجرے سے لے کر میرے